الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے معمول اور دستور کے مطابق ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، اپنی استطاعت کے مطابق میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ کس کو اللہ کی رسی کہتے ہیں اور کون سی رسی کو مضبوطی سے پکڑنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہر جگہ کامیاب اور کامران نظر آئیں؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی تم رسوا نہیں ہوگے، ہر جگہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ اپنے مسائل کو کلام مجید سے حل کرو، کلام مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، ہر جگہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ جب تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت، یعنی کتاب اللہ سے بھی رشتہ مضبوط کر لو، سنت رسول سے بھی رشتہ مضبوط کر لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہ حدیث رسول ہے، اس سے پہلے آپ نے کلام مجید کی آیت سماعت کی، لیکن موجودہ دور میں اگر آپ مسلمانوں کو دیکھو گے تو مسلمان پریشان ہیں، ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس کو اپنا مقتدا بنائیں، کس کو امام بنائیں، کس کو فالو کریں، کس کے طرف جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم کو کامیابی ملے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو اور اللہ کے رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر جگہ تم کو کامیابی مل جائے گی۔ اب آپ سوچیں گے کہ قرآن تو ہر کوئی مانتا ہے، قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، چومتا ہے،
اور ہر جگہ قرآن ہے، مسجد میں قرآن ہے، گھر میں قرآن ہے، ہر جگہ پر تو قرآن ہی قرآن ہے، پھر قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو؟ میرے آقا بھی فرماتے ہیں، میرا رب بھی فرما رہا ہے، تو ہم نے گھروں میں بھی قرآن کو سجا کر کے رکھا، مسجد میں بھی رکھا، ضرورت پڑنے پر اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو پھر قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن تو ہر جگہ ہے، لیکن ہمارے عمل میں قرآن نہیں ہے، ہماری شادیوں میں قرآن نظر نہیں آتا، خوشی کے موقع پر قرآن نظر نہیں آتا، لباس میں قرآن نظر نہیں آتا، زندگی گزارنے میں قرآن نظر نہیں آتا۔ قرآن پڑھتے تو ضرور ہم ہیں، لیکن قرآن کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ہر جگہ پریشان نظر آتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں۔ اور ایک حقیقی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے نا، یہ تو بہت وسیع ہے، لیکن اس اسلام کے ماننے والے جو مسلمان ہیں، یہ صحیح معنوں میں مسلمان آپ کو مسجد کے دہلیز پر نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی مسجد میں انہوں نے قدم رکھا، یہ مسلمان بن گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مسلمان نظر آئیں گے، جب تک مسجد میں رہیں گے گانا نہیں گائیں گے، جب تک مسجد میں رہیں گے اللہ کی عبادت، جب تک مسجد میں رہے فرما بردار بندہ ہو کر کے نظر آتے ہیں۔ ابھی آپ مسجد میں ہیں، سائلنٹ نظر آ رہے ہیں، دیکھ کر کے لگتا ہے کہ مسلمان ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ مسلمان ہے۔ یہ مسلمان جب تک مسجد میں آتا ہے، مسجد کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے، ہر جگہ سے یہ مسلمان نظر آتا ہے، چہرے سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، اس کی زندگی میں بھی۔ اس کو دیکھو تو سراپا مسلمان نظر آتا ہے، لیکن اللہ اکبر، بڑی تعجب کی بات ہے، یہی مسلمان جیسے ہی مسجد کے دہلیز سے باہر قدم رکھتا ہے، اب سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ٹوپی اتار کر کے جیب میں رکھ دیا، موبائل نکال لیا، گانا سننا شروع کر دیا، فلمیں دیکھنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دی، ایک دوسرے کو گالی دینا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑنا شروع کر دیا، ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی، ایک دوسرے کے حقوق کو مارنا شروع کر دیا، ایک دوسرے پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ مسلمان جب تک مسجد میں تھا مسلمان تھا، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکل گیا، اب اس کی زندگی میں اسلام نظر نہیں آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، حقیقت میں اسلام یہ نہیں ہے جب تک تم مسجد میں رہے، جس طرح تمہاری زندگی اللہ کے گھر میں ہے، اسی طرح تمہاری زندگی اللہ کے گھر کے باہر بھی نظر آنی چاہیے، تب جا کر کے تم صحیح معنوں میں مسلمان نظر آؤ گے۔ نام کے مسلمان نہ بنو، ہر اعتبار سے عملی طور پر ہم کو اور آپ کو مسلمان بننا بے حد ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمان تو ہیں لیکن دل سے مسلمان نہیں ہے۔ زبانی اعتبار سے وہ آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، بولنے کے اعتبار سے آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، اور جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو بے شمار ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے وہ کہ ان کی باتیں سن کر کے آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ مسلمان ہے، لیکن جب آپ اس کی زندگی میں جھانکو گے تو پتا چلے گا کہ دور دور تک اس کی زندگی میں اسلام نظر نہیں آتا ہے۔ مجھے بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی سلطنت کے زمانے میں ایک کام اس نے شریعت کے خلاف کر دی، تو اس دور کے جو بہت بڑے ولی تھے، جو بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو، تمہارا باپ بادشاہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ کام شریعت کے خلاف کر رہا ہے، اگر وہ اس کام سے باز نہیں آیا، میں اپنے ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں اٹھاؤں گا تو اس کا تخت پلٹ جائے گا۔ بادشاہ بھی جانتا تھا کہ جو مسلمان حقیقت میں مسلمان ہے، عملی اعتبار سے بھی وہ مسلمان ہے، مسجد میں بھی اور مسجد کے باہر بھی اللہ اس کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرما دیتا ہے، وہ ہاتھوں کو اٹھائے مولا اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ آج ہم صحیح سے مسلمان ہی نہیں بنے اور پھر کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ آج ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط ہی نہیں رکھا، پھر کہتے ہیں کہ
ہم پریشانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم ڈپریشن کے شکار ہیں. اللہ اکبر. آؤ میں آپ کو بتاؤں آج کا مسلمان قرآن سے کتنا رشتہ مضبوط رکھا ہے. اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت کب ہوتی ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے. اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت کب ہوتی ہے؟ جب گھر کی اوپننگ ہو. گھر میں قرآن کی تلاوت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی محفل ہو. ورنہ قرآن کو طاق میں سجا کر کے رکھ دیتے ہیں. علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی, ان کی باتیں سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو ضمیر ہل جاتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان تو کیسا مسلمان ہے کہ تو نے قرآن سے مرنا سیکھا, زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھا. مطلب یہ کہ جب تمہارے گھر میں کوئی انتقال کر جائے تبھی تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو, جبکہ اللہ کی یہ کتاب اتنی عظیم ہے, اس کا ایک ایک لفظ تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتا ہے. لیکن آج کا مسلمان قرآن سے مرنا سیکھ رہا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھ رہا ہے. اور یہ قرآن تو اللہ کی اتنی عظیم کتاب ہے, تبیانا لکل شیء, ہر چیز کا بیان پروردگار عالم نے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے. ہر چیز موجود ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے کہ میری اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے میں کلام مجید کے ذریعے سے تلاش کر لیتا ہوں. لیکن آج کلام مجید سے ہمارا رشتہ مضبوط ہی نہیں. ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہی نہیں, ہم صحیح مسلمان ہی نہیں بنے. اور آج حالات یہ کہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان نظر آ رہے ہیں. کوئی بھی آدمی مسلمانوں کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے. کسی کو اگر مشہور ہونا ہے اسلام کے خلاف بول دو, اور بولتا ہے, بغیر ڈر کے بولتا ہے, بلا جھجک بولتا ہے. سوشل نیٹ ورک پر آپ ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے کیسے کیسے لوگ بھونک رہے ہیں اسلام کے خلاف, آواز بلند کر رہے ہیں اسلام کے خلاف, آواز بلند کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے خلاف. میں ان لوگوں کا نام تک نہیں لینا چاہتا کیونکہ اپنی زبان کو میں خراب کرنا نہیں چاہتا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ایسے کتے اسلام کے خلاف کھڑے کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے مسلمانوں نے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں رکھا ہے. مسلمان دین سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مسلمان کا لباس اسلام کے مطابق نہیں, مسلمان کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں. آپ جا کر کے شادیوں میں دیکھو, آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے, غیروں کی شادی ہو رہی ہے. شادیوں میں بھی آج دیکھیں گے طرح طرح کی رسم و رواج. عورتیں مرد ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, کھانے بھی اس طریقے سے گرا دیتے ہیں, نہ بیٹھنے کا سلیقہ, نہ صحیح سے کھانا. بہت سارے لوگ مجھے بولتے ہیں حضرت آپ شادیوں میں نہیں آتے کھانا کھانے کے لیے, کیسے جائیں گے؟ آپ نے کوئی ڈسپلن ہی نہیں بنائی. اللہ کی عظیم نعمتوں کو اس طریقے سے برباد, لوگ صحیح طریقے سے بیٹھ کر کے کھانا تک نہیں کھاتے. آخر وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے کہ جن کی شادیوں میں اسلام نظر نہیں آتا ہے؟ اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے, اسلام تو بہت وسیع مذہب ہے. آپ کی زندگی کے ہر ہر رکن سے اسلام نظر آنا چاہیے, تب جا کر کے صحیح معنوں میں آپ مسلمان بنو گے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جاہل لوگوں نے اسلام کو برباد کر دیا ہے. علماء سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو, علماء سے قریب آ جاؤ, تب جا کر کے تمہیں صحیح معنوں میں دین. آؤ میں آپ کو بتاؤں, آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو, ہر چیز تمہیں کلام مجید میں نظر آئے گی. فرماتے ہیں روزی روٹی کے لیے پریشان ہو, تجارت میں تم گھاٹے کا سودا کر رہے ہو, یا کہیں جاب نہیں لگ رہا ہے, کسی کام کے لیے تم پریشان ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کثرت سے سورہ واقعہ کی تلاوت کرو, اللہ برکت عطا فرمائے گا, رزق میں اضافہ فرمائے گا. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عذاب قبر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو, سورۃ الملک کی تلاوت کرو, اللہ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کھانے کی مقدار بہت کم ہے, گھر میں افراد زیادہ ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, سورہ یاسین کی تلاوت کرو, اللہ اس کی برکتوں میں کھانے میں برکت عطا فرما دیتا ہے. آج تو ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ ہی لیا, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بس جا کر کے باباؤں کے پاس جاتے ہیں جنہیں کچھ دین کی سمجھ ہی نہیں ہے, جنہیں دین کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے. 5-5 10-10 انگوٹھیاں پہن کر کے وہ ہمیں دین سکھائیں گے. علماء سے قریب ہو جاؤ, ان سے پوچھو دین کیا ہے. اللہ نے دین کو سمیٹ دیا ہے کلام مجید میں, تب جا کر کے تمہیں صحیح معنوں میں دین سمجھ میں آئے گا. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے 2 چیزیں اپنی زندگی میں لازم کر لو, لن تضلوا, تم کبھی نہیں بہکو گے.
کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے. قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب آؤ میں آپ کو سنت رسول کے حوالے سے بتاؤں. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک بھی کام وہ سنت رسول کے خلاف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے. ایک بھی کام. کوئی ایسا صحابی مجھے بتا دو. 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہے, ان کی زندگی کو پڑھو آپ. انہوں نے کبھی کوئی کام سنت رسول کے خلاف کیا ہی نہیں. مجھے بات یاد آتی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بہت عظیم صحابی رسول. اللہ اکبر. جب بھی کسی سے گفتگو کرتے تو گفتگو کرتے کرتے مسکرا دیتے تھے. تو حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اے ابو دردہ, تم گفتگو کرتے کرتے بغیر کسی وجہ سے مسکرا دیتے ہو, لوگ تم کو احمق کہیں گے, بے وقوف کہیں گے. اب جواب سنو حضرت ابو دردہ کا. فرماتے ہیں کوئی مجھے بے وقوف کہے, احمق کہے, مجھے کوئی مطلب نہیں, لیکن میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے جب وہ لوگوں سے گفتگو کرتے تھے تو مسکرا کر کے گفتگو کرتے تھے. میں اپنے آقا کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. یہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں سنت رسول کو اپنا لیا تھا ہمیشہ کے لیے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. ایک مرتبہ یہ اپنی اونٹ کو لے کر کے ایک مکان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں بغیر کسی کام کے, کوئی مطلب ہی نہیں. تو لوگوں نے پوچھا, اے عبداللہ ابن عمر, اونٹ کو مکان کے ارد گرد لے کر کے کیوں گھوم رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ اب عبداللہ ابن عمر کا جواب سنو. وہ کہتے ہیں کام تو کچھ نہیں ہے, لیکن میں نے بہت پہلے اپنے نبی کو دیکھا تھا کہ میرے مصطفیٰ اسی مکان کے ارد گرد اونٹ کو لے کر کے گھوم رہے تھے, میں اپنے آقا کی اسی سنت پر عمل کر رہا ہوں. یہ صحابہ کی زندگی ہے کہ نبی کی کوئی سنت چھوٹ نہ پائے. اور آج ہماری زندگی میں کوئی سنت ہی نظر نہیں آتی. ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ہے چند چیزوں میں. اگر واقعی میں صحیح معنوں میں عاشق رسول ہو تو صبح سے لے کر کے شام تک تمہاری زندگی میں ایک لمحہ بھی سنت رسول کے خلاف نہیں ہونی چاہیے, تب جا کر کے صحیح معنوں میں ہم مسلمان بنیں گے. اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, ان کی زندگی کو پڑھیں آپ. اللہ نے طاقت بھی عطا فرمائی تھی, قوت بھی عطا فرمائی تھی, بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی, ساری چیزیں. ایک مرتبہ آپ نے ایک قمیص پہنی اور قمیص کو دیکھا تو آستین جو ہے کافی لمبی ہے, قمیص کی جو آستین تھی وہ لمبی تھی. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو بلاتے فرماتے چاقو لے کر کے آؤ, مجھے آستین کاٹنی ہے. اور پھر فرمایا کہ آستین کو ایسا لو اور یہاں انگلیوں تک پہنچا کر کے چاقو سے کاٹ دو. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا جان چاقو سے کیوں, قینچی سے کاٹ دیں گے تو برابر سے کٹے گا. حضرت عمر کا جواب سنو. فرماتے نہیں, ایک مرتبہ میرے آقا نے ایک قمیص پہنا تھا اور ان کی آستین لمبی ہو گئی تھی تو میرے آقا نے چاقو سے کاٹا تھا. میں اپنے نبی کے سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. اور یہ صحابہ ہے جو لباس میں بھی سنت رسول کے مطابق چہرے زیب تن کیا کرتے تھے. آج کیسے مسلمان ہیں, لباس بھی سنت رسول کے مطابق نہیں, چہرہ بھی سنت رسول کے مطابق نہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ عشق رسول میں جان بھی قربان. پہلے لباس کو قربان تو کرو, محبت رسول پہلے اپنے لباس میں تو لے کر کے آؤ, عشق رسول کے جلوے اپنے چہرے میں لے کر کے آؤ سب سے پہلے. صحابہ کو ایسے ہی اتنا عظیم مقام نہیں ملا. صحابہ نے محبت رسول میں سنت رسول پر اتنا عمل کیا, انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا لی لیکن رسول کی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا تھا. یہ صحابہ کی زندگی تھی. یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے گئے. جو بھی گئے ہوں گے دیکھا ہوگا, بوسہ دینے سے پہلے حجر اسود کو کہتے ہیں, بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, مجھے پتا ہے تو ایک پتھر ہے, نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے, تجھے میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے آقا نے تجھے چوما ہے.
یہ صحابہ کی زندگی ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، یہ ان کی زندگی گزارنے کا طور اور طریقہ ہے۔ بلکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب میرے آقا فجر کی نماز کے لیے اپنے حجرے سے باہر نکلتے تو آواز بلند کرتے، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے، سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ آخر دم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کرتے رہے۔ جب اپنے گھر سے نکلتے لوگوں کو آواز دے کر کے نکلتے، اے لوگوں آ جاؤ، فجر کی اذان ہو چکی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اور جب لوگوں نے پوچھا آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں، عمر فاروق اعظم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کیونکہ یہ میرے آقا کی سنت ہے، جب میرے آقا فجر کے لیے نکلا کرتے تھے تو لوگوں کو آواز دے کر کے نکلا کرتے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے بلاتے ہیں؟ اور کچھ ایسے ہمارے بھائی ہیں ان کو اگر فجر کی نماز کے لیے کال کر دو تو غصہ ہو جائیں گے، میری نیند خراب ہو گئی۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں سوتا ہوں 8 بجے اٹھتا ہوں میں، لیکن جب 12ویں شریف آئے تو ایسے عشق رسول دکھاتے ہیں کہ پوچھو مت۔ میں یہی کہتا ہوں کہ چند خاص مہینوں میں مسلمان نہ بنو، صرف مسجد میں مسلمان نہیں بننا، صرف رمضان میں مسلمان نہیں بننا، صرف 12ویں شریف میں مسلمان نہیں بننا، صرف 11ویں میں مسلمان نہیں بننا، بلکہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جو 12 مہینے کردار رسول کے مطابق عمل کرے، جو صرف مسجد میں نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اسلام اس کے چہرے میں جھلکتا ہوا نظر آ جائے، وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ آج کے مسلمان محدود ہو گئے، چند دنوں میں چند خاص مہینوں میں مسلمان بنتے ہیں۔ آپ رمضان میں دیکھیے ایسے ایسے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں جن کو ہم نے پورے 11 مہینے نہیں دیکھا لیکن رمضان میں نظر آ جاتے ہیں۔ 11 مہینے کہاں گئے تھے؟ 12ویں شریف میں ایسے ایسے لوگ عشق رسول کا مظاہرہ کرتے ہیں، 11 مہینے نظر نہیں آتے۔ اب پھر کوئی مت کہنا کہ حضرت 12ویں کے خلاف ہے، نہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے رسول اسی کی محبت کو قبول کرتے ہیں جو سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر کے چلتے ہیں۔ صرف 12ویں منانا یہ اسلام نہیں ہے، صرف 11ویں شریف منانا یہ غوث اعظم سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ ارے غوث اعظم سے محبت کی دلیل تو یہ ہے آپ کی زندگی کے ہر لمحہ سے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق یہ زندگی کا لمحہ گزرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کی پوری زندگی کو اگر آپ پڑھو گے تو یہ پوری زندگی سنت رسول کے مطابق گزارتے رہے، پورے جب تک وہ باحیات رہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے اور وضو فرمانے کے بعد مسکرا دیتے، عادت مبارکہ تھی ان کی، مرتے دم تک یہی کرتے رہے، وضو بنانے کے بعد مسکرا دیتے تھے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے آپ وضو بناتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے میرے نبی کو دیکھا تھا کہ آپ نے وضو بنانے کے بعد مسکرایا تھا، تو میں نے آقا سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آپ وضو بنانے کے بعد مسکراتے کیوں ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہتا میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ صرف کہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بس میں یہ عمل دیکھتا ہوں تو میں مسکرا دیتا ہوں کہ میرا رب بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے، ایک چھوٹے سے عمل وضو کے بنیاد پر اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے میرے آقا کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اس سنت پر میں عمل کر رہا ہوں۔ آج یہ میسج اور یہ پیغام لے کر کے جاؤ، چلو تو سنت رسول کے مطابق، بیٹھو تو سنت رسول کے مطابق، اٹھو تو سنت رسول کے مطابق، کھاؤ تو سنت رسول کے مطابق، پہنو تو سنت رسول کے مطابق، پھر قسم خدا کی تمہاری زبان میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی، تم جو دعا مانگو گے اللہ فوراً تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ کر کے تو دیکھو ایک بار، پکا مسلمان بن کر کے تو دیکھو، 2 نمبر کا مسلمان نہ بننا، 1 نمبر کا مسلمان بنو، صرف زبان سے مسلمان نہ بننا، دل سے مسلمان بنو۔ ارے وہ مولا ہے اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود تمہیں اپنے گھر میں آنے دے رہا ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں اگر کوئی آپ کسی کو دعوت کرو
اور وہ آپ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، آپ کی غیبت کرنے لگے، آپ کی برائی کرنے لگے، دوسری مرتبہ اس کو دعوت کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے. بولیں گے فلاں میری غیبت کرتا ہے، میری برائی کرتا ہے، میرے بارے میں غلط باتیں بولتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، میں اسے اپنے گھر میں نہیں بلاؤں گا. لیکن اللہ اکبر، صبح سے لے کر کے شام تک نافرمانی کرتے ہو. جب دل چاہے مسجد میں آ جاتے ہو، مولا تمہیں منع نہیں کرتا. اس سے اور زیادہ کیا چاہیے کہ اللہ کس قدر تم سے محبت فرما رہا ہے. ورنہ حق ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں ہم آئے. ہماری زندگی تو اس کی اطاعت کے مطابق گزر ہی نہیں رہی نا. پوری زندگی اللہ کے نافرمانی، اللہ کے حکم کے خلاف گزر رہی ہے. اللہ بار بار بلاتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، سوئے رہتے ہیں. اللہ نے طاقت دی ہے، توانائی دی ہے. کل کو جا کر کے کہیں اگر طاقت ختم ہو جائے، کہیں توانائی ختم ہو جائے، کہیں کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، چاہ کر کے بھی مسجد میں آپ نہیں آ سکتے ہو. آج اللہ نے اگر آپ کے جسم کو سلامت رکھا ہے، آج بیماریوں سے اگر آپ محفوظ ہیں، قسم خدا کی اس کو ضائع مت کرو. قبل اس کے کہ تم کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، اس سے پہلے جی بھر کر کے اللہ کی عبادت کرو. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صحت مندی کے حالت میں عبادت کرتا ہے، پھر وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ عبادت نہیں کر سکتا، اللہ اسے بھی اس وقت عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. میرا رب فرماتا ہے کہ اس کی صحت اچھی ہوتی تو یہ میری عبادت تو ضرور کرتا. آج اس کی صحت خراب ہے لیکن یہ عبادت نہیں کر پا رہا ہے، میں اسے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما رہا ہوں. اور ایک وقت ایسا آئے گا دل تو کرے گا مسجد میں آنے کا، کیونکہ کچھ کام ہی نہیں رہے گا، پھر بھی نہیں آ سکتے. اللہ کا شکریہ ادا کرو. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ نہ کچھ کھا پاتے ہیں، نہ کچھ پی پاتے ہیں، نہ کسی سے گفتگو کر پاتے ہیں، نہ کہیں جا پاتے ہیں، نہ کہیں چل پاتے ہیں، کچھ بھی نہیں. آج وہ مجبور ہو گئے. قبل اس کے کہ تم اس کے شکار ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، پروردگار عالم کو راضی کر لو. میرا رب فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ کلام مجید ہے. اور پھر میرے آقا بھی ارشاد فرماتے ہیں نہ تم کبھی گمراہ ہوگے، نہ کوئی تمہیں بہکا سکے گا، نہ کوئی تمہیں گمراہ کر سکے گا، نہ کوئی تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا سکے گا. شرط ہے کہ دو چیزیں لازم کر لو. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور ایک دوسرے حدیث مبارکہ میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میرے رشتہ داروں کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان سے جڑ جاؤ، اللہ تمہیں یہاں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. تو مجھے امید ہے کہ جو باتیں آپ نے سنی دل کے کانوں سے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہر جمعہ بعد نماز عشاء ہمارے یہاں پر ذکر کی محفل ہوتی ہے ہفتے میں ایک بار. اور میرا رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، بے چین دلوں کو قرار آ جاتا ہے، بے قرار دلوں کو اللہ قرار عطا فرماتا ہے. اور کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے عشاء کی نماز یہاں پر جماعت کے ساتھ ادا کریں اور ذکر کی محفل میں شرکت کریں.